میری موت کا وقت مقرر ہے، آپ سب کی موت کا وقت مقرر ہے، پھر موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو ہر انسان نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، میڈیکل میں کبھی تھوڑا سا میڈیکل بھی چلا تھا، پھر اللہ نے مجھے اس طرف پھیر دیا۔ تو میڈیکل میں موت کیا چیز ہے، اس کے 200 جواب ہیں۔ موت کیا چیز ہے، اس کے 200 جواب ہیں، اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور میرے رب کا فرمان ایک اکیلا فرمان کہ تمہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ تمہاری روح کھینچنے والا اللہ ہے، اور جب وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے تم ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہو۔ ایک سیکنڈ پہلے وہ مولانا طارق جمیل تھا، اور ایک سیکنڈ کے بعد اس کی اولاد ہی کہہ رہی ہے ڈیڈ باڈی، میت، ڈیڈ باڈی، جنازہ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ ایک سیکنڈ میں وہ ہمیں مٹی کر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ کوئی درخواست نہیں تھی کہ پیدا کرو؟ کیوں آئے ہیں؟ یہ بھی کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں، یہ بھی اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ تمہاری تھوڑی سی زندگی بنائی ہے، میری مان لو یا ابن آدم انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے ایک چاہت تیری ہے، ایک چاہت تیرے رب کی ہے، اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو اب تو یہ کر کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، یہ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اگر تو نے دنیا میں میری مان لی تو میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اور اگر تو میری مان کے نہ چلا تو یہاں بھی تھکے گا اور موت کے بعد بھی تو ذلیل و خوار ہوگا۔ تو ہماری پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں موت دینی ہے، اس نے پھر ہمیں اٹھانا ہے، اس نے ہمیں ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہے گا قبریں پھٹیں گی اور ہم نکلیں گے۔ اور اس دن کو اللہ تعالیٰ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقطرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ اب الفاظ کی طاقت دیکھیں، میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو کس طرح بیان کر رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ تو یہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن اللہ ہمیں اٹھائے گا اور پھر ایک ایک کو بلایا جائے گا۔ سلمہ کو حاضر کیا جائے، اسلم کو حاضر کیا جائے، سامنے ترازو ہے اور اس کے اچھائی اور برائی تولی جا رہی ہے۔ اگر اس کی برائی بڑھ گئی تو مجھے غور سے دیکھیے گا، تو اللہ کی پولیس آئے گی، یہاں کی پولیس ادھر ہتھ کڑی ڈالتی ہے، ادھر کوئی فرشتہ آئے گا اور یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، نیچے والے جبڑے کو ہاتھ ڈال کے پکڑ کر یوں کھینچے گا، یہ سارا جبڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا، اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا اٹھ کے کہے گا ارحمونی، میرے اوپر رحم کر دو، ارحمونی، میرے اوپر رحم کر دو۔ تو فرشتہ کہے گا جب اللہ نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں؟ اور عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، جو عورت ناکام ہو گئی اس کو سر کی چوٹی سے پکڑے گا، بالوں سے، اور یوں جھٹکا دے گا، اور وہ ایسے
लुढ़कती हुई दूर जाकर गिर कर उठेगी। इरहमूनी, मेरे ऊपर रहम करो, मुझे वापस भेज दो टोरंटो, मैं बड़े अच्छे अमल करूँगी, मुझे वापस टोरंटो भेज दो, मैं बहुत नेक ज़िंदगी गुजारूँगा। तो कल्ला, बकवास बंद करो। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अब बंद, अवलम नुअम्मिरकुम मा यज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर। तुम्हें ज़िंदगी दी थी ना समझने के लिए, तुम्हें ज़िंदगी दी थी अच्छे और बुरे को समझने के लिए, क्यों नहीं समझा उस वक्त? तो वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, वो नाकाम मर्द औरतों का जो एक जत्था बनेगा, उसे जहन्नम की तरफ खींचा जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा, जब वो जहन्नम के दरवाज़ों के करीब आएंगे तो ऐसे दरवाज़े खुलेंगे। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे, और उसमें उनको धकेला जाएगा। जहन्नम हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। अरे पागल, अरे पागलो, अरे बेवकूफ़ो, कोई नहीं आया था समझाने के लिए, कोई नहीं आया था बताने के लिए। क़ालू बला, आए तो थे, लेकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। हमने कहा, वो हमारे पंजाब में कहते हैं आपे वेखी जासी, आपे वेखी जासी। जो हमारे, मैं भी देहात से हूँ, तो हमारे, मैं देहातियों से कोई बात करूँ ना, मियाँ साहब आपे वेखी जासी, तो वो आपे वेखी जासी का जब दिन आएगा, बहुत तबाही और बर्बादी की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा। और अगर वो कामयाब हो गई है, ये कामयाब हो गया है, तो ऐलान होगा इन्ना फुलान इब्न फुलान तसक़लत मवाज़ीनुहु वसअद सआदतन ला यशक़ा बअदहु अबदा। आज फलाने की बेटी, आज फलां का बेटा कामयाब हो गया, इसको बशारत दो, इसे खुशखबरी दो। और हम जाएंगे इस कद में जाएंगे। जब ऐलान होगा कि ये कामयाब हो गया है, तो इसके कद को उठाया जाएगा आदम अलैहिस्सलाम के कद पर। 130 फुट की हाइट होगी। जो कामयाब होंगे मर्द औरत, 130 फुट की हाइट पर उसका कद होगा। फिर अल्लाह उसे जन्नत के जोड़े पहनाएगा, सर पे ताज सजाएगा और कहेगा जा अपने अजीज़ों को बता दे। और वो ऐसे पेपर उसके हाथ में होगा कामयाबी का, जो वो कहेगा हो, नारा लगाएगा। ओ, नारे नहीं लगाते यहाँ, अल्लाह ने उसको लफ्ज बना दिया। अम्मा मन ऊतिया किताबुहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आ गया, तो ये कामयाबी की सनद कहेगा हो उमुक़रऊ किताबिया। जब वो नारा लगाएगा हो, तो उसको लोग कहेंगे क्या हुआ? कहेगा इक़रऊ किताबिया, इक़रऊ किताबिया, मेरा पेपर पढ़ो, देखो मेरा पेपर पढ़ो, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। वो कहेंगे कैसे कामयाब हो गया? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब होना है, मेरा हिसाब होना है, मैं लगा रहा तैयारी में। ऊपर से अल्लाह की आवाज़ आएगी फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, मेरे बंदे बंदी को आला खूबसूरत ज़िंदगी मुबारक। आप यहाँ जितनी ही खूबसूरत ज़िंदगी अपना लें, बना लें, मौत का क्या करें? आलीशान घर बना लिया, अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, अजल मौत को कहते हैं। इसी से सिकंदर सफा थे बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सितारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इसका क्या करेगा? मौत का क्या करेगा? बहुत खूबसूरत बना ले, एक बादशाह ने घर बनाया, महल बनाया और सबको बुलाया, भाई देखो मैंने कैसा बनाया। सबने बड़ी तारीफ की। 2 दरवेश खामोश बैठे थे, बादशाह की नज़र में थे। तुम नहीं बोले हो? क्या जी बहुत आलीशान है पर 2 ऐब हैं, 2 ऐब हैं। तो वो क्या? एक तो ये है कि इस घर का बनाने वाला इस घर को छोड़ के मर के मिट्टी हो जाएगा।
دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر کھنڈر بن جائے گا، باقی سب ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے آ کے باقی پیچھے رہ کی گیا تو باقی سب ٹھیک کہاں رہ گیا؟ کوئی گھر ایسا ہے جہاں اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، وہ جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے، عرش اس کی چھت بنایا ہے۔ تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہے گا مزیدار زندگی اب شروع ہوئی ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، مزیدار پھل ہیں، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اب جاؤ موج کرو، جوانی رہے گی، موت نہیں آئے گی۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، جوان رہو، بڑھاپا ختم۔ یہ کتنے پارلر بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر آؤں، وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے منہ پر اور اتنی تکلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر آؤں، لیکن جوانی چلی جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں۔ تو وہاں اعلان ہوگا جاؤ، زندگی ہے، موت نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، جاؤ ہمیشہ کے لیے خوش باش رہو، نعمتوں میں رہو، کبھی تکلیف نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، غم نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی رحمتیں نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، بلغم سے پاک۔ پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ کوئی نہیں، پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں، پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لیے، اور ایک ایک آدمی ایک ایک عورت کو اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، 100 جوڑے۔ سبحان اللہ، اگر 100 جوڑے پہننے پڑیں تو موٹے تو رہ گئے نا، 1 2 3 4 5 6، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کپڑے بدلنے ہو تو پھر 1 2 3 4 5 6، وہ تو بیچاری رہ گئی، وہ بیچارہ رہ گیا، موٹا ہی تھک گئے۔ تو میں قربان جاؤں، جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ، وہ ہر جنتی کو وہ درخت دیا جائے گا اور اس کی کیپیسٹی درجات کے اعتبار سے ہوگی۔ تو ایک خیال آئے گا کپڑے بدلوں، کیسے بدلوں، یہ بھی خیال آئے گا، کس قسم کے بدلوں، یہ بھی خیال آئے گا۔ تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں، وہ ان میں سے ایک چمک آئے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتا پہنتے ہیں، کیونکہ جنت کا جو دھاگا ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا۔ میں بہت سوچتا رہا 100 جوڑے پہنے پر تھکنا تو ہوگا، تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا، اس روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ جوڑا پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، لہنگا اس کا 3 میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا، اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، اور اس میں موتی لگے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، ان کو اٹھانے والی جنت کی حوریں ہوں گی۔ یہاں کالی ہے، گوری ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، بڈھی ہے، وہاں اللہ ایسا حسن دے گا، ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا وہ دکھا دے سورج کو، اتنا پورا کہ فنگر ٹپ، تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا۔ تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اعلان ہو رہا ہے کہ جاؤ کامیاب ہو جاؤ، جاؤ کامیاب ہو جاؤ، اعلیٰ زندگی، خوبصورت زندگی، کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، بہت ہو گئے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، تو کہیں ہمیں کبوڈ ملتا تھا، اکثر نہیں ملتا تھا،
دیہاتوں میں جانا ہوتا تھا تو ایک دن وہ ایک کموڈ پر بیٹھے تو اس کی جو سیٹ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہو نا تو نیچے سے ایسا چک مارتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں. تو کہیں وہ کریک شیٹ پر بیٹھے تو ان کے اندر ہائے ہائے. باہر نکلے میں کمرے میں تھا. کہنے کہ مولوی جی مینو اللہ پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے اور کوئی شے نہ دے تو بس مینو میں پہنچے گا انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے. تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو؟ کون ہو تم؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود ولطالما اتعبتم لی الابدان وعنیتم لی الوجوہ فالآن افضیتم الی روحی وروحی وکرامتی فہذا محل کرامتی فسلونی. ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندو ٹورانٹو میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا رب تھا. اب تم یہاں آ گئے ہو تم میرے مہمان ہو میں تمہارا میزبان ہوں. تم مہمان سے کام لینا جڑتا نہیں. تم میرے میزبان تم میرے مہمان ہو میں تمہارا میزبان ہوں. تمہاری نمازیں جو میں نے دنیا میں دیکھی وہ میں نے قبول کی. جاؤ اب مزے کرو. کوئی موت نہیں ہے کبھی موت نہیں آئے گی کبھی غم نہیں آئے گا. یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بلاتے تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں.